کالج میں پڑھتے تھے تو ایک کتاب میں، انگریزی کی کتاب میں مضمون تھا. وہ مضمون کسی سائنسدان نے لکھا تھا. انہوں نے لکھا کہ آنے والے وقت میں انسان روبوٹ بنائے گا اور روبوٹ ہر لحاظ سے انسان سے بہتر کام کرے گا. انسان تو 4-6 گھنٹے کام کر کے تھک جاتا ہے، روبوٹ 24 گھنٹے بھی کام کرے گا تو نہیں تھکے گا. انسان دیکھتا ہے تو دن میں دیکھتا ہے، رات کو نہیں دیکھتا. روبوٹ ایسا ہوگا جس میں نائٹ ویژن بھی لگا ہوگا کہ وہ رات کو بھی دیکھ سکے گا. پھر انسان ایک نہیں 2-3 زبانیں جانتا ہے، وہ روبوٹ دنیا کی تمام زبانیں جانتا ہوگا. جس زبان میں اس سے گفتگو کی جائے گی وہ اس زبان میں جواب دے گا. پھر انسان جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر نہیں، جو انجینئر ہے وہ ڈاکٹر نہیں، مگر اس روبوٹ کی میموری میں انجینئرنگ کا نالج بھی فیڈ کیا جائے گا اور ڈاکٹری کا نالج بھی فیڈ کیا جائے گا. تو آپ سوئچ کو آن کر دیں جس لحاظ سے وہ وہی بن کر آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ روبوٹ ہر لحاظ سے، فنکشن کے اعتبار سے انسان سے بہتر ہوگا. پھر اس سائنسدان نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دی. تو اس سائنسدان نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ میرا روبوٹ آپ کے بندوں سے زیادہ بہتر ہے. اللہ نے فرمایا کیسے؟ اللہ دیکھیں یہ اسٹینلیس اسٹیل کا بنا ہوا ہے، عمر بھی بہت لمبی ہے، 24 گھنٹے کام کرتا ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، لو مینٹیننس ہے. اور یا اللہ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا سوچ ہر لحاظ سے انسان سے بہتر ہے. تو آپ نے انسان بنایا اور میں نے انسان سے بہتر روبوٹ بنایا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات سننے کے بعد اس کو کہیں گے کہ اچھا اپنے روبوٹ دکھاؤ. وہ 2-4 روبوٹ سامنے کھڑا کرے گا، ان کے بٹن آن کر دے گا تو وہ مشینیں ہلنا جلنا شروع کر دیں گی، چلنا پھرنا شروع کر دیں گی. تھوڑی دیر وہ مشینیں چلتی رہیں گی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک روبوٹ کے اندر کوئی فالٹ پیدا کر دیں گے، اس کی شافٹ ٹھک کر کے ٹوٹ جائے گی. اب وہ روبوٹ جس کے اندر شافٹ ٹوٹ گئی وہ کھڑا ہو جائے گا اور باقی جس طرح چل رہے تھے چلتے رہیں گے. اللہ اس سائنسدان سے فرمائیں گے کہ دیکھ لیا تو نے اپنے روبوٹ کو؟ جی یا اللہ ایک کے اندر فالٹ آ گیا، باقی تو چل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا اب میرے انسان کو بھی دیکھ. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے 4-5 انسانوں کو کھڑا کریں گے اور اللہ کی شان کہ اللہ اپنی قدرت سے ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد پیدا کر دیں گے. اب جس کے پیٹ میں درد ہوگا نا وہ تو رونا شروع کر دے گا، وہ میں مر گیا، او میرا تو پیٹ میں بہت درد ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہی ہے. جیسے وہ کہے گا نا درد ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، تو باقی 4-5 جو ہوں گے نا وہ اس کے قریب آ جائیں گے، اس کو لٹائیں گے. کوئی اس کا سر دبائے گا، کوئی اس کا پاؤں دبائے گا، کوئی اس کے ساتھ میٹھا بول بولے گا، تسلی کی بات کرے گا، اور کوئی اس کے پیٹ کی مالش شروع کر دے گا. اب وہ بندہ جو تکلیف کی وجہ سے کراہ رہا ہوگا نا، وہ جب بار بار کہے گا نا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو جو بندہ اس کی خدمت کر رہا ہوگا نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سائنسدان کو کہیں گے دیکھا تو نے میرے بندوں کو؟ یا اللہ کیا دیکھنے والی بات تھی؟ اللہ فرمائیں کہ دیکھو تکلیف ایک کے پیٹ میں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آنسو دوسرے کی آنکھ سے آ رہے ہیں. کیوں آنسو آ رہے ہیں؟ اس کے دل میں اس کے بارے میں ہمدردی موجود ہے. یہ جذبہ ہمدردی تیری مشینوں میں نہیں ہے. تو سائنسدان پھر مانے گا یا اللہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میرے روبوٹ میں جتنی مرضی صفتیں آ جائیں ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ فیلنگ تو فقط انسان کے اندر ہوتی ہیں. اللہ کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے میں نے اس کے اندر محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لیا.